باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیا دلی دعاواں قبول اور منظور۔ میرے محترم سامعین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی بارگاہ یہ اج دا سالانہ نذرانہ عقیدت ہے۔ اللہ پاک بانیان دی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے۔ میرے مولا 7ویں ساڈے امام نے اور پیغمبر دے 7ویں خلیفہ نے، کیونکہ مذہب اہل بیت جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے وہی امت دا امام ہوندا ہے۔ جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوندا ہے وہ امت دا امام ہوندا ہے۔ یہ جڑے ساڈے جڑے 12 امام نے ائمہ نے اثنا عشر، یہ ساڈے امام نے پیغمبر دے خلیفہ، انہاں خلیفیاں جو پہلے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام نے، دوسرے پیغمبر دے خلیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے، تیسرے پیغمبر دے خلیفہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، چوتھے پیغمبر دے خلیفہ زین العابدین علیہ السلام نے۔ اس ترتیب نال آخری خلیفہ جڑا ہے وہ تشریف لے آ رہے ہیں، انہاں دے اسی انتظار چاں، اور ہر روز اسی تقریباً جدو پڑھنے ہیں زیارت، پھر وہ زیارت کیا جاتا ہے السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمان، وہ رحمان دے خلیفہ دا ساڈا انتظار۔ میرے محترم سامعین، ساڈا جڑا موقف ہے مذہب اہل بیت والا دا موقف، وہ پیغمبر تو بعد خلافت و امامت دا جڑا تصور ہے وہ الگ الگ نہیں۔ جڑے پیغمبر دے خلیفے نے وہی ساڈے امام، یعنی لوگاں دے ہاں ایسا نہیں، لوگاں دے ہاں امام اور ہے خلیفہ اور ہے۔ لوگاں دے ہاں جڑے خلیفہ ہوندے نے وہ امام نہیں ہوندے، اور جڑے امام ہوندے نے وہ خلیفے نہیں ہوندے، تے جڑے خلیفے ہوندے نے وہ ولی بھی نہیں ہوندے، تے جڑے ولی ہوندے نے وہ امام بھی نہیں ہوندے۔ یہ ساڈی صرف کھجر خرابی مکی کہ 12 ہی اللہ دے ولی نے، 12 ہی نبی دے خلیفہ نے، تے وہی 12 ساڈے امام۔ اچھا، جدو اللہ نال نسبت دئیے تے اے اللہ دے 12 ولی نے، جدو پیغمبر نال نسبت دئیے تے پیغمبر دے خلیفہ نے، اور جدو اپنے نال نسبت دئیے تے ساڈے اے امام نے۔ بندے ساڈے جڑا بندے سانو کافر آندے نے اور مشرک اور بڑا کچھ آندا، ساڈی کوئی اور گل نہیں، نہ ساڈا عقیدہ توحید کمزور ہے، نہ عقیدہ نبوت کمزور ہے، نہ عقیدہ امامت و خلافت کمزور ہے، نہ عقیدہ امامت کمزور ہے۔ ساڈا عقیدہ نبوت اتنا مضبوط ہے، اسی جنوں پیغمبر دا خلیفہ تسلیم کرنے نا انہوں پھر پیغمبر دا امام تسلیم نہیں کرنا۔ میں دوبارہ عرض کر، جنوں اسی پیغمبر دا خلیفہ بنانے تسلیم کرنے انہوں اسی اپنا امام مننے، پیغمبر دا امام نہیں مننے۔ مثلا حضرت علی علیہ السلام نے اسا پہلا پیغمبر دا خلیفہ مننے، خلیفہ مننے، امام اپنا مننے۔ خلیفہ پیغمبر دا مننے ہے تے امام اپنا مننے۔ یہ ساڈے مذہب قبول ہی نہیں کرتا کہ پیغمبر دا خلیفہ ہوئے تے پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھے۔ تساں توجہ نہیں فرمائی یار، جڑا پیغمبر دا خلیفہ ہوئے امت دا امام ہوتا ہے، وہ پیغمبر دا امام نہیں ہے۔ میں مثال عرض کرنا، میں کسی دی گل نہیں کرتا۔ اے چھوٹا بچہ اگر شیعہ بیٹھا ہے، انہوں کو بندہ ضمانت دے کے لے جائے، انہوں آکھے جا کے پیسہ سنے ہیں کہ ایک باری حضرت علی نے حضور نو نماز پڑھائی سی، پیچھے کھلوتے سن نبی، اگے کھلوتے سن علی۔ ساڈا بچہ بھی تینوں آکھے گا جے تو سنیا تے غلط سنیا، پڑھیا تے غلط پڑھے۔ اس واسطے جڑے مولا علی نے نا وہ ساڈے امام نے، نبی دے امام نہیں۔ بہت شکریہ۔ سانو قبلہ اینا کانفیڈنس ہے نا اپنے بچیاں تے، اساں کھلے چھڑ دیتے نے، جس مرضی جلسے جاؤ، جس مرضی محفل جاؤ، رائے پنڈ چلے جاؤ، تبلیغی جماعت 40 دن گزار کے آؤ، روڑا کوئی نہیں۔ سانو اندروں یقین ہے کہ جڑا ساڈا بچہ علی نو محمد دے اگے قبول نہیں نہ کردا، وہ کسے نے بھی قبول نہیں۔
شکریہ مہربانی مولا تو جزا دے میں امامت تے تھوڑی جی بحث کرنا چاہتا بندیاں نو سانو کافر آکھن دا شوق نہیں لکھن دا بھی شوق تے نیرا لکھن دا شوق نہیں سپریم کورٹ جو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کਢਾਉਣ ਦਾ شوق ہے یہ کسے طریقے کافر قرار دیتے جان میں آج دی مجلس صبح دا یہ کہہ رہا ہوں یقین کرو نہ کسے مناظر دی محنت ہے تے نہ کسے مولوی دی خطابت دی محنت ہے تے نہ کسے مہربان دی ساڈے تے احسان ہے جڑا سانو ہون تک سانو کم از کم شیعہ نو اس عقیدے تے باقی رکھن دے باوجود جنہیں سانو کافر نہیں نہ ہون دیتا وہ آج میں جی یقین کرو جی میں باقاعدہ تحقیق نال گل کر رہا ہوں کہ اے قرآن ہے یہ نہ ہوندا ساڈے خلاف جنہ پراپیگنڈا ہوندا نا جی سویرے اٹھ کے مولوی شروع ہوندے نے نماز فجر تو بعد بھی ایک درس ہوندا جی جہاں کو سویرے اٹھیا ہوندا انہوں پتہ ہوں سویرے سویرے ایک درس ہوندا ہے وہ دے وچ بھی ایسیاں گلاں نے پھر جناب جمعے دے خطبے چ پھر عیدین دے خطبے چ پھر جننے معاملات یہ تسی اچھا یوٹیوب کھول کے ویکھو 2-3 خبراں تو بعد شیعہ سنی دی گل آ جائے گی شیعہ دی گل آ جائے گی 2-3 خبراں تو بعد شیعہ سنی یعنی متواتر ایک پراپیگنڈا ہے جڑا جاری ہے اگلی گل ہے جڑا بندہ ایتھوں کتوں تھکا ٹوٹا نکل کے مکے جاندا ہے اوتھے بھی ساڈے خلاف پراپیگنڈا اوتھوں نکل کے مدینے جاندا ہے اوتھے بھی کوئی نہ کوئی پھردا ہوندا مولوی وہ بھی ساڈے خلاف پراپیگنڈا یعنی اینے پراپیگنڈے تو بعد قبلہ 2 کائنات تے چیزاں نے جنہاں سانو ہن تک مسلمان رکھیا ہے ایک دا نام علی ہے ایک دا نام قرآن اور پیغمبر نے فرمایا سی قرآن و علی و علی و القرآن قرآن علی نالے تے علی قرآن نال میں اپنا عقیدہ امامت قرآن حکیم چوں میرٹ تے بیان کرنے لگا اگر کسی کالج دا یونیورسٹی دا میرٹ ہوگی کہ اگر 100 چوں کسی بچے دے 85 نمبر ہوں گے تو اسی داخل کر لیں گے انہاں لکھ کے لاتا ٹھیک ہے جڑا مرضی جائے داخل کرا لے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ آندا نا ساڈا نہیں داخل کر دے ساڈا نہیں داخل کر دے میرا خیال تواڈے دے نمبر تھوڑے شکریہ یار جی نمبر پورے تے کیوں نہیں کر دے چلے جاؤ ہائی کورٹ چلے جاؤ تو میں انہاں کو بھی اے میرٹ ہے کیوں نہیں داخل پہ کر دے 85 نمبر ہونا چاہیے 84 والا بھی داخل نہیں کر دے ایک نمبر بھی کٹ نہیں کر دے اعتراض کیڑا ہے میرا خیال ہے بچے کو محنت کرانی چاہیے انہوں نے اعتراض نہیں کرنا چاہیے شکریہ کہ بچے کو محنت کراؤ نا 85 نمبر لے لو 85 نہ ہوئے تو بچ آنا نہیں انہیں آؤں ہی نہیں بچ ایس قرآن چ جڑی امامت لکھی ہے نا سارے جان دے نمبر ہی پورے نہیں شکریہ مولا یقین کرو نمبر ہی پورے نہیں ہوئے نمبر پورے ہوئے نے تے الحمدللہ انہاں 12 دے ہوئے نے پہلے دا نام علی علیہ السلام ہے آخری دا نام مہدی علیہ السلام میں میرٹ قرآن جو پڑھنے لگا جی یہ تے تھوڑی جی بحث کرنے ہیں سورہ مبارکہ سجدہ جی آیت دا نمبر 24 ہے جی اور 21ویں پارے جو ملے گی خالق کائنات نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً ایتھو آیت شروع دی اللہ فرماندا وہ لوگ جن کو ہم نے امام بنایا لو جی ادھا مسئلہ تے حل ہو گیا ہے جس کو ہم نے امام بنایا یہ دا مطلب ہے گل انہاں لوگاں دی اللہ کر رہا ہے جنہاں نو اللہ نے آپ امام بنایا دیکھو جی بندیاں بھی امام بنائے نے اساں بھی بنائے نے لوگاں بھی بنائے نے بڑے بڑے امام ہر مسجد چ ایک امام مل جاندا بلکہ وانڈا ٹر جاتے ایک اور امام چھڑ جاندا ایک امام جائے تو دوجا امام چھڑ دیں مولوی مسیت آوارہ نہیں چھڑتا محمد سارا دین آوارہ کہتا کمالے واندہ میں وانڈیا جانا ہے میری جگہ دے نماز پڑھائی میرے عزیزو اللہ دے بنا پڑھنا ہے پیغمبر تا پہلا خلیفہ مولا علی نو آخری خلیفہ امام مہدی نو قرآن تے میرے دو بیعت نے اسا صحابہ دی مخالفت چ نہیں ہے 12 مننے میرٹ تے اے آؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین والی گل نہیں پہلی گل 3 صفتاں نے وہ پہلے میں ساری آیت پڑھ دینا پھر 3 صفتاں تے اتے ایک آیت پڑھنی پڑنی پہلا ایک آیت پڑھنی ہے اور جو 3 صفتاں ملنی ہیں پھر ایک صفت ایک آیت پڑھیں گے تو وہ سمجھو جناب کہ ایک یہ آیت ہو گئی تے 3 آیتاں اور ہو گئی ہیں انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی یہی ساڈا مسدس ہوندا ہے مولویاں دا یہی ساڈا قصیدہ یہی ساڈی ربائی ہوندی ہے یہی کچھ ہے یہ تواڈے سامنے پیش ہے
خالق فرماتے نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے امام بنائے. آئمہ امام دی جمع جی، آئمتن جو ہم نے امام بنائے ہیں نا. میں جڑا مجمع میں ملے نا جی، میں ترجمے نال ہی سمجھنا کہ مجلس مکمل ہونی ہے. تشریح تو پھر کدی کدی کرنی پہندی ہے بچیاں واسطے ترجمے نال ہی. اللہ فرماتا ان کی پہلی علامت یہ ہے اور میرٹ میں ان کے پہلے نمبر یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ ہمارے امر سے، امر نا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. بچیاں نو سمجھانے واسطے گل کرن لگا. گل جڑی ہے نا جی، یہ جڑی لیکچر ہے نا جی، یہ جڑا سکول دے وچ پیریڈ ہوندا ہے، یہ وچ کوئی میں ٹیچر ہاں، سمجھان دا ایک طریقہ ہوندا ہے. وہ اینج سمجھ ہوندی ہے کوئی اوتھے ہی گھر جا کے دل کرے ہوم ورک نہ کرنا پے، ایتھے ہی وڈیریاں نہیں، وڈیاں نو نہیں، بچیاں نو سمجھان واسطے کرنا. بچوں، قرآن کے مطابق جس کو اللہ امام بنائے وہ ہدایت دیتا ہے، لیتا نہیں. شکریہ شکریہ. وہ ہدایت دینے والا ہوتا ہے، ہدایت لینے والا نہیں ہوتا. پہلا. دوسرا اللہ فرماتا ہے لما صبروا، دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے، بے صبرا نہیں ہوتا. دو جی. تیسری اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور جن کو ہم امام بناتے ہیں وہ صاحب یقین ہوتے ہیں، شک میں زندگی نہیں گزارتے. ترے صفتاں نے ایک بار دوبارہ سننا چاہنا جی. جنہوں اللہ امام بناتا ہے سب تو پہلے وہ ہادی ہوندا جی، دوسرا وہ صابر ہوندا جی، اور تیسرا وہ صاحب یقین ہوندا جی. ہن میں 3 آیتاں ان تیناں دی صفتاں تے ایک ایک پڑھنا. پہلے سب تو ہادی والی آیت پڑھنا کہ ہدایت نو اللہ کیویں بیان کیتا ہے قرآن حکیم وچ. یہ میرے کو سورہ مبارکہ یونس جی، آیت دا نمبر 35 ہے جی. خالق کائنات فرماندے کل میرے حبیب ان مشرکوں سے کہہ دو. یہ وچ جی ہدایت آن لگی. ان مشرکوں سے کہہ دو. موضوع میرا وہ یہ قبلہ کہ پہلی صفت ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت لیتا نہیں. ہدایت دینے والے الگ ہیں، ہدایت لینے والے الگ. امام انہوں مننا ہے جڑا ہدایت دے دے. اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب نے مشرکوں سے کہو حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، اللہ کو چھوڑ کے جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے. شکریہ شکریہ. یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں کیا یہ تمہیں حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں؟ پھر اللہ فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، تم پر افسوس ہے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے، تم ان کو مانتے. کمال ہے، ہدایت کرنے والا اللہ ہے، ہدایت تو اللہ کرتا ہے، تم اللہ کے برابر ان کو مانتے ہو جو ہدایت نہیں کرتے. بت کب ہدایت کرتے ہیں؟ اگر سمجھان واسطے آئے تھے جی، ذہن تے زور پانا پینا جی. نہ کوئی پیروں تے زور دے تے نہ کوئی ہاتھاں تے زور دے، صرف ذہن تے زور دے. سمجھا کے تو میں انہاں نوں ہی چھڈنا ہے. آڑے بیٹھے 2 3 4 بیٹھے نے، باقی تو سارے ہی میرے مہربان الحمدللہ بالغ بندے بیٹھے ہیں. اللہ پاک نے 2 قسم دے لوگ بیان کیتے نے. آیت نمبر 35 سورہ یونس. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ان سے ذرا پوچھ تو صحیح افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ بندہ تو اس لائق نا کہ اس کا اتباع کیا جائے جو راہ حق دکھائے. وہ بندہ تو اس قابل ہے نا کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کا اتباع کیا جائے، اس کے نقش قدم پر چلا جائے. کس کے؟ جو راہ حق کی طرف بندوں کا رجحان کراتا ہے اور راہ حق دکھاتا ہے. ایک تو وہ ہو گیا. دوجا اللہ فرماتا ہے اگے او امن لا یہدی الا ان یہدا، اور دوسرا وہ بندہ ہے اس کو خود نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے جب تک اسے بتایا نہ جائے کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے. اللہ فرماتا ہے فما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا. اے بڑا لطف ہے، تمہیں کیا ہو گیا. اللہ بیان جنہوں پنجابی چاندر اور تینوں کی ہو، جدوں کو پٹھا کام کرنا انہوں بندے اندر تینوں کی ہو. کی مثال بڑی جی مثال لیکن کافی ہو گیا. جہاں کو پٹھا، یہ مطلب ہے کام کسے پٹھا کیتا ہے جہاں اللہ پہ فرماندہ تو انہوں کی ہو.
تو انہوں کی ہو گیا. اور اگے شکریہ کہ اور اگے اللہ فرماتے ہیں کیف تحکمون, اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو, اور تم کیسے فیصلے کرتے ہو. اور تو انہوں ہو کی گیا ہے, یعنی دو بندے نے, ایک کو جڑا راہ دسدا پیا, ایک کو جنوں پتہ کوئی نہیں رستہ کیڑا ہے, جدوں تو گرو دسیا نہ جائے کہ اے راہ دو ہے. اللہ فرماتا تو اتنی بھی عقل نہیں کہ پوچھنے والے سے پوچھنا ہے یا بتانے والے سے پوچھنا ہے. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ میں دیکھو جی کونے تواڈے تو اگے لنگیے تو پھر رگ اونوں اے رستہ ادھر آوندا ہے, ٹھیک ہے. میں اس رستے دی گل کر, ایک بندہ کھلوتا ہے اوتھے راگو لنگ کے تے پل تے کھلو گیا, انہوں نہیں پتا بھی راگو انج جانا کہ انج جانا. وہ کھلوتا ہے تے ایک نوں پہ پوچھدا پائی جان راگو سجدہ کدھر, ایک پیا دسدا ہے تے ایک پیا پوچھدا ہے. یہ تواڈے واسطے نہیں, یہ انہاں بچیاں واسطے. ایک پیا پوچھدا ہے کہ راگو نوں سڑک انج جاواں تے اگر راگو آ جا, دوسرا پہ دسدا پہ ادھر ادھر یہ انج آ, وہ دسدا پہ. ایک تو تریجا آ گیا آنا اس بھی رگ ہوئی, انہوں سمجھ پہ آتی بھی دو بندے آپس پہ گل کرتے ہیں, ایک پیا پوچھتا ہے دوجا پیا دستا. میں اس محترم مجمع دیا بالغ بندیاں نوں چھڈ کے خدا دی قسم انہاں بچیاں نوں اٹھا کے سمجھا کے پوچھانا ایک باری کہ بچہ تو دس, بڑا تریجا آیا ہے, اس ویکھیا پہ دو بندے کے کھلوتے نے, ایک پیا پوچھتا ہے پہ راگو کدھر ہے, ایک پیا دستا ہے کہ راگو ادھر ہے. بڑا تریجا آیا ہے, انہوں اے دے کولوں پوچھنا چاہیے کہ اے دے کولوں پوچھنا. میرا خیال ہے بہت شکریہ. میں پیانوں ایک پیا دسدا ہے کہ ادھر جانے, دوجا پیا آ کے پوچھتا ہے پی کدھر جانا ہے. ہوں پوچھتا پیا کہ جنوں آ کے پوچھتا بھائی جی کدھر ہے راگو, وہ آکھے گا ذرا کھلو جا سال ہے, میں آپ پیا پوچھنا, میں پوچھ کے تینوں دسنا, پوچھ کے بھائی نہیں گل پوچھ کے تینوں دسنا. جے ایدی عقل پہ کم کر دی تے اینوں سوچنا چاہیے اس جو مینوں پوچھ کے دسنا ہے او دے کولوں ہو گیا مسئلہ, ہو گیا. میں قرآن دی آیت مطابق گل کر رہا ہوں. اس جو انہوں پوچھ کے مینوں دسنا ہے تے جے میرے چکل ہوئے تے میں انہوں پوچھن دی بجائے انہوں پیا پوچھنا جدے کولوں اے پیا پوچھدا ہے, انہوں پوچھا جدے کولوں اے پیا پوچھدا ہے. رکھ بھئی قرآن تے ہاتھ, اے صحابہ مسئلے کدے کولوں پوچھدے سا. آباد رہو مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دسدا پیا تے ایک پوچھدا پیا. لو جی جڑا دسدا پیا وہ دسن والا ہے, جڑا پوچھدا پیا وہ پوچھن والا ہے. تریجا بندہ رہے او دا حق بندا ہے. اے جو آپ پیا پوچھدا ہے تے میں او دے کولوں نہ پوچھنا جڑا اینوں پیا دسدا ہے, او دے کولوں پوچھنا جڑا نہ اسی قبلہ توحید کمزور منی ہے, نہ نبوت کو کمزوری ہے, نہ رسالت و امامت تے, نہ قیامت و معاد تے, نہ جنت تے جہنم تے کوئی کمزوری ہے. اگر کوئی کمزوری ساڈے بندے سمجھیے نا, میں بڑا بریکی نال دیکھیا جی ایک ہی ساڈے وچ لوگاں دی نظر وچ عیب ہے کہ ہم پوچھنے والوں سے دین نہیں پوچھتے. آباد رہو جی, بتانے والوں کو پوچھتے ہیں. اور اے اللہ فرمایا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے, ان سے پوچھنے لگتے ہو جو خود پوچھ رہے ہیں. جڑے بندے نو قرآن دی آیت مجیدہ تے یقین ہے کہ پوچھن والے نو پوچھنا چاہیے, جڑا آپ پہ پوچھدا ہے وہ یارا انہوں پوچھن دی کیڑی لوڑ ہے. ہاں ایک ساڈا قصور ہے, پوچھیا سا دین انہاں کولوں ہے جڑے کسے کولوں نہیں پوچھدے. آپ دسدے نے علی پہلے نے تے 12واں مہدی ہے, 12 چھڈ کے جتھے تو آنا اتنے سر رکھنا. انہاں 12 جو ایک وکھا قیامت تک جس کسے کولوں مسئلہ پوچھیا ہو, کسے بندے نے انہاں دے علم وچ اضافہ کیتا جی. لوگاں پوچھے نا جی, لوگاں پوچھے نے, لوگاں پوچھے نے, صحابہ بھی پوچھے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک فیصلہ کیتا تے وہ بندے مطمئن نہ ہویا. کئی نہیں ہوندے مطمئن, فیصلہ دے حق چ نہ جائے وہ مطمئن نہیں نہ, وہ مطمئن نہ ہویا تو حضرت علی لے کے آ گیا. کہنے لگا ذرا فیصلہ دیکھا جو میرے نال بڑی زیادتی ہوئی. حضرت علی لے کے دربار چ آ گیا تو کہنے لگا بندہ پریشان ہے, یہ کو حل کرو. دعا بھی کیتی نے, دعا کر کے فرماتے نے یا اللہ, ایڈا دعا دا انداز کمال ویکھو. فرماتے نے اے اللہ عمر کی زندگی, فرماتے نے اے اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن نہ لانا جب مشکل ہو اور ابو طالب کا بیٹا نہ ہو. یہ
مطلب ایک خاندان ہے جڑا مسئلے دستا ہے، دوسرے سارے لوگ انہوں کو پوچھتے ہیں اسی کی غلطی کر بیٹھے ہیں، پوچھن والوں کو پوچھنے ہاں تے جڑے انہوں کو پوچھتے ہیں میرا خیال ہے من جانا چاہیے وہ بھی انہوں کو پوچھتے ہیں، اسی بھی انہوں کو پوچھنے ہیں۔ تے جے بندے نہ پسند کرن تے خوبصورت لفظ بدل کے آکھاں جی حضرات گرامی آل محمد سے مسئلے پوچھنا صحابہ کی سنت ہے۔ بہت شکریہ، پہلا مسئلہ حل ہو گیا، ایک ہو گئی آج۔ دوجی صفت کی سی؟ پہلی جی وہ ہدایت دیتے ہیں۔ پہلی غلطی ہے کہ تو انہوں پتہ ہے کہ سب تو پہلے دعویٰ سلونی نبی پاک نے کیتا، حضرت علی نے بعد اس کیا۔ مولا علی نے سلونی قبل ان تفقدونی سنے نا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، یہ پہلے پیغمبر اعظم نے دعویٰ کیتا، حضرت علی نے پہلے نہیں کیتا۔ جو محمد کے ہوتے ہوئے دعوے نہ کرے اسے علی کہتے، شکریہ کہ جو پیغمبر کے ہوتے ہوئے دعوے نہ کرے اسے علی کہتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سلونی مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہو، پیغمبر نے آکھا، حضور نے آکھا، حضور مدینۃ العلم نے، حضور مدینۃ العلم نے، اور انہوں پہلے آکھا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ حضرت علی تو ادو آکھا ہے جدو نبی آکھا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، پھر اس مولا کا بھی حق سی کہ وہ دعویٰ سلونی کر دے۔ پیغمبر نے کسے کو مسئلہ نہیں پوچھا، اب کرسی پئی ہے خالی پئی ہے تے بیٹھ جاؤ جنہیں بہنا میں کی چاہوں آج وہ کو تھک بھی بندہ پہندا ہی ہے نہیں، ایتھے نہیں کوئی بیٹھے گا، اوتھے رکھے گا کرسی، ایتھے نہیں بیٹھے گا۔ یارا تھک بھی جائے گا تو یہ کرسی اتھے منگوائے گا، اتھے نہیں پائے گا، کیونکہ پڑھن والے واسطے رکھیے۔ یہ سننے والے دی کرسی، یہ مطلب پڑھن والے دی کرسی تے پڑھن والا بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، تے سننے والی تے کرسی تے شکریہ کہ بلا بزرگ بیٹھے نے کرسی رکھی ہے۔ میں مسجدہ بچ بھی کرسیاں دیکھی ہیں، مسجدہ بچ کرسیاں میں دیکھی ہیں، بزرگ بہ کے جمعہ پڑھتے ہوتے ہیں، سنتے ہوتے ہیں، نہ سجدے دی جگہ بھی بنی ہوتی ہے، کرسیاں سپیشل بنی ہیں۔ تے جے کو بزرگ سیدھا جا کے ممبر تے بیٹھ جا میں ایتھے ٹھیک ہاں، میں ایتھے ٹھیک، وہ آخر کے بزرگوں ایتھے نہیں ٹھیک، ایتھے تے میں بیٹھ کے جمعہ کا خطبہ دینا، تسی کتنے آ یہ تو مطلب ہے کم از کم کدھر بہن لگیا ویکھتے رہنا چاہیے نا کہ میرے والی جگہ بھی ہے کہ نہیں۔ ایتھے خالی پئی ہے، خالی رہنی ہے، میں کھلوتا میں بہ بھی سکنا، لیکن میں نہیں بہندا، میں کھلو کے پڑھنا، خالی رہے گی رلے خالی، ایتھے نہیں کسے بہنا۔ جی یہ تے کسے بہنا تے اتھے منگوا کے بہے گا، یہ مطلب ہے پڑھن والے دی کرسی تے پڑھن والا بہنا چاہیے تے سننے والے دی کرسی تے پر تہاڈی خیر وچ سننے والا بہنا چاہیے۔ مہربانو ایک غلط میں دس دن بندے کہ پیغمبر میرا ممبر تے بہ کے مسئلے پوچھدا سی کہ دسدا۔ شکریہ کرنا، شکریہ۔ ممبر تے بیٹھے بندے نو کسے ویلے پوچھو کہ بلا شاہ صاحب کہ اے نبی پاک اس ممبر تے بہ کے مسئلے کدی پوچھے بھی نہیں کسے کولوں یا صرف دسے نے، صرف دسے نے، صرف دسے نے نا آ تے ممبر تے وہی بہ سکدا اس تو بعد جڑا صرف دسے۔ بہت مہربانی۔ پہلے پیغمبر نے آکھیا جو پوچھنا چاہندے ہو پوچھ لو، اگوں جڑے بندے سن وہ ایسے بندے تسی حیران ہو گے، نبی نے آکھیا پوچھ لو، وہی کوئی پوچھ رہی جب پوچھ لو اگوں تو ایسے بندیاں دا اپنے پنڈیاں دا پتہ ہوئے گا، افسر آیا ہوئے، کھلی کچہری لگی ہوئے، وہ بندہ نال دے نو آکھے میں گل کراں، وہ آندا توں تے نہ ہی کرنے تے اور میں نے نہ پتا تو کیا انہوں نے ہو یہ بہتر ہے پہ چپ ہی رہے، کئی چپ رہن تے عزت رہندی، ایسے بندے نے چپ رہن تے عزت دار ہوندے نے، جدوں بول دے نے کام خراب ہو جائے۔ تسی حیران ہو کہ میں قرآن پہ پڑھنا کہ بلا میں تاریخ بہت گھٹ پڑھنا، زیادہ الحمدللہ قرآن پڑھنا کیونکہ یہ سچیاں خبراں، باقی سچی خبر کوئی نہیں، یہ مطابق جڑی ہوئی سچی خبر میں تاں پہ آنا یہ قرآن دی ساری تاریخ ہے۔
نبی آکھیا پوچھ لو، انہاں پوچھے سوال، ایسے ایسے سوال پوچھے. اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا منافقو نہیں، کافرو نہیں، کہ بلا مشرکو نہیں، اے ایمان والو. تے ایمان والے تو اس دور چ صحابہ ہی ہوندے سن نا. جے کوئی اور ہوندا سی تسی دس دیو بھئی یار یا ایھا الذین آمنوا کون سن؟ صحابہ ہی سن. صحابہ دی باری تھوڑی آواز کٹ گئی. میں نہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، باقی تے منافق سن، مشرک سن، کافر سن، ہندو گویا یہودی سن یا عیسائی سن اس دور چ. تے پھر یا ایھا الذین آمنوا تو پھر صحابہ ہی. شکر شکر کچھ بندے ہلے نے، صحابہ ہی سن. آکو پھر ایک باری یا ایھا الذین آمنوا، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، صحابہ نو آکھیا. آتوا الزکاۃ، صحابہ نو آکھیا. کرو مال لے کے آؤ، صحابہ نو آکھیا. جہاد کرو، صحابہ نو آکھیا. کون سن پھر یا ایھا الذین آمنوا؟ نعرہ حیدری. ہن تہاڈی آواز چنگی بھلی صحابہ دی باری کیوں ہوئی؟ حیران میں سمجھا آواز گھٹ ہے، آواز چنگی بھلی ہے تہاڈی. یار خیر بچے یار یہ تو میں بھی ازما لیا کہ مولا علی تے آواز ٹھیک ہو جاتی تے چلو کم از کم ایڈی آواز نہ بھی کٹو مولا علی جنی آواز تو، لیکن سارے بولو صحیح نا. اس وقت یا ایھا الذین آمنوا کون سن؟ صحابہ. اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، تسی نہ ہی پوچھو تو چنگے. کسی نے گل یاد آئی ہے؟ تسی نہ ہی پوچھو تو چنگا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان اشیاء، ایسی اشیاء کے متعلق، ایسی چیزوں کے متعلق تم سوال کرتے ہو، ان تبد لکم، جب وہ ظاہر کی جاتی ہیں اور نبی جواب دیتا ہے تو تسوءکم، تسے پہ اچھی بھی نہیں لگتی، پھر ناخوش ہو جاتے ہیں، پھر تسی منہ بنا نہیں دیو. کیوں پوچھ دیو؟ پہلے سوال ہی ایسے پوچھ دیو. کیسی گل ہے؟ بندیاں نو سوال کرن دی جاچ نہیں سی، سوال کرن دی جاچ نہیں سی. ایدو وڈا نتیجہ میں قرآن ہاتھ چ لے کے نہیں دے سکتا کہ بلا جس سوسائٹی کو سوال کرنا نہیں آتا جواب دینا کہاں سے. کمال ہے. بہت شکریہ کہ بلا، نہایت مہربانی، بہت شکریہ کہ بلا. یہ سوسائٹی ایسی ہے کہ سوال کرن دی بھی جاچ نہیں، تو یار منگن دی بھی جاچ نہیں. جنہوں نے منگن دی جاچ نہیں عطا کی کرن گے. سوال سن لو جی کی کنے پوچھا؟ نبی آکھے کو پوچھنی ہے گل تو پوچھ لو. اٹھ کے کی اندر یا رسول اللہ جب میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں تو بعد میں میری بیوی ٹھیک ہی رہتی ہے. سن لو جی، میں تجارت تے چلا جانا تے بعد بیوی گھر چھڑ جانا میں تے پھر بعد چودہ کردار ٹھیک رہندی ہے نا. یعنی میرے تو بعد وہ شریف بی بی شریف ہی رہندی ہے نا، یعنی کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتی. پیغمبر نو پہ پوچھتا ہے. ہوں تساں وہ لطف لینا جڑا قرآن دے وچ. اللہ فرماتا ہے ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو، جب جواب آتا ہے تو ناراض ہو جاتے. ہوں لطف آیا نا، ہوں سارے بندے تہ تک پہنچے. بہت شکریہ. یہ مطلب اگر مثبت جواب آتا تو ناراض کیوں ہوتا؟ مثبت جواب آتا تو ناراض کیوں ہوتا؟ یہ مطلب ہے. ہوں تسی ایک گل دسو بھی ایتھے منو کو بندہ پوچھے مولوی تو 10 گھاوڑا ایتھے چرس کدے بوجھے جے تے میں آکھا تیرے بوجھے تے پھر وہ آکھے مولوی تو ایتھے ہی دسنا سی. تے بندہ پوچھے تو سوال نہ پوچھا سی بھئی تو سوال آپ پوچھے. اللہ نے ڈک کے چھڑیا سوال ہی نہ پوچھو. اللہ قرآن فرماتا ہے ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، لوکاں دیاں کناں نال کن لا کے حساب نہ لاؤ کہ اندر کی پیا ہوندا ہے، کی گلاں پیاں ہوندیاں نے. سس نوں نال بھی کردی ہے، نوں سس نال بھی کردی ہے. اللہ فرماندا اپنا کام کرو، کنداں نال کن لا کے تجسس نہ کرو. یہ قرآن دا حکم. دوسرا ہے کہ مخبر چھڈ کے بلا وجہ لوگاں دے راز فاش نہ کرتے پھرو کہ پتہ کر اوتھے کی ہے تو پتہ کر اوتھے کی. کئیاں بندیاں نوں 3 دن کسے دے گھر دے متعلق نیندر نہیں آوندی کہ انہاں دی منگنی کیوں ٹوٹی. بندہ پوچھے چھڈ پر تو اپنا کام کر کسے وجہ جدوں تک پتہ نہیں نہ کر. اور بھی تینوں میرا تیرا مینوں پتہ کوئی نہیں، تو میرا تیرا مینوں پتہ کوئی نہیں. صحابہ کو تو یقین تھا نا یہ علم غیب رکھتا. صرف قرآن سے دلیل دے رہے میں.
میرا مطلب ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نوں یقین سی کہ جڑی خبر دا کسے نوں پتہ نہیں ہوندا انہاں نوں پتہ ہوندا ہے. ایک گل دوجی گل یہ کہ اس آخیا بھی میری کیسا کردار پیغمبر نے پوچھا. پیغمبر اللہ فرمایا انہاں نوں منع کر پھر نہ پوچھن. ہن نبی تے دسنا سی نا بھی وہ بعد وچ اودی کی صورت ہوندی ہے جدوں تر جانا. نبی تے صادق ہے نا, نبی تے صادق ہے. جدوں جواب آوندا تے پھر ناراض ہو جاندے, جتھے آپ آوندا تے پھر ناراض ہو جاندے. جتھے آیت آئی ہے نا وہ معاملہ ذرا ادوں ہی اگے سی. اس اٹھ کے کی آخیا قرآن میں تاں پڑھنا اتوں جنہیں کل آخنا نا اس مولوی نو قرآن چکاؤ, میں تو اگے چوک کے کھلوتا مینوں کی چکا باپ وضو کھڑا اتنے کیتا ہے. اے قرآن یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے پیغمبر سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ تو سن لی یہ گل کی پوچھا سو میرا ابا جی کون, باپ میرا کون؟ بندہ پوچھے پیو تیرا ہے. پوچھتا تو آگے سرکار نو یار مینوں پوچھو میرا پیو کون ہے میں دساں گا. تمہیں پوچھا والد گرامی تواڈے تسی دسو گے. چھڈو ایتھے کرسچن بندہ لایا انہوں پوچھے تواڈے ابا جی دا کی نام وہ دسے گا. یار کرسچن دسے گا, اہل حدیث دیوبندی سنی شیعہ اسی سارے اپنے پتہ سانوں یقین ہے یار, سانوں یقین ہے. 1500 سال ہو گیا جو اس گل تقریباً. اب بزرگ جی تو بہندے نا چاہ کی دکان تے پھر سوٹا لا کے نا سگریٹ دا تے چاہ دا گھٹ پی کے آندے نے. کدی بھلے دور ہوندے سن جدوں ابے دا پتہ نہیں سی ہوندا. بھلے دور دور انہوں آنے جڑا پیچھا گزر گیا. 20 سال پیچھے جاؤ بھلا دور, ادو پیچھے جاؤ ہور بھلا دور, ادو پیچھے جاؤ اور بھلا دور. کیسا بھلا دور ہے یہ بھی بندے نو پتہ نہیں کہ میرا ابا کون. میں تینوں ایک گل دساں نہ کوئی ادو بھلا دور سی تے نہ اج کوئی بھلا دور ہویا ہے. دور جدی وجہ تو بھلا ہوندا نا انہاں تے اللہ درود پڑھ دے. جس دور جو ہے نکل جان وہ بھلا ہو ہی نہیں سکتا. شکریہ جملہ بھلا دور سی, پرانا دور سی, لوگاں نو ابے دا پتہ نہیں سی. تانوں پتہ ہے یہ جڑا ابا ہوندا نا جڑی شخصی سارے ابے بیٹھے جڑے ابے سلوات پڑھو ابے بن تینوں اج ابا دس لے انج نہیں گو تو شروع ہو جاندی ہے. او ابو آئے جدو بچہ کچھ ہوش کرن لگ پیندا ہے ادو پھر وہ توجہ کراندی ہے. او چاچا آیا, او ماموں آیا. یہ دستی رشتے ہی دستی ہے نا ماموں آیا. ماموں تے اس زمانے چ کان نہیں سی نا بولدا تے ماموں تو نہیں سی نا ہوندا. جڑا بغیر کان تو آوے انہوں ابا آندا. کان بولدے سن تے نہیں تیرے ماما آن والا ہے. میں پہنا جڑا بغیر کان تو گھر آوندا سی نا انہوں ابا آندے. وہ پھر بی بی راضی ہوئی ہوے تاں وی ابا یہی دسدی ہے, ناراض ہوئی ہوئے دس دی ہے. یہ وہ تھوڑا جہا لفظاں دا فرق پیندا اور کوئی گل نہیں. جے راضی ہوئی ہوے تے آندی ہاں ابو آئے, ابو آئے نہیں ابو آئے راضی ہوئی. جے ناراض ہوے او دے نال دس دی پھر ہے یہ نہیں کوئی کسی ہور دا نام لے لے اللہ معافی دے. ادوں ہی اینوں آ کے اوتھے ویکھ کے اندر آؤندا ویکھ میں پیا نہیں چپ کر, چپ کر جا, یوں یوں نہ کر. او پیو آ گیا ہی وہ بھی پونکن لگ گئی. وہ تھوڑا ہی وہ بڑا میرے واسطے تھوڑی ہے. یعنی گویا پاویں ناراض ہے دس پھر بھی سو ہی تیرا پیو. کمال ہے یار, راضی ہوئی ہوئے تاں بھی انہیں آکھیا یہ تیرا باپ ہے, تے جب ناراض ہوئی ہوئے تو پھر بھی یہی دسیا سنا نہیں کرتے تھے جتنا فاطمہ کے بابا بارے دبائے. صدقے جاواں بندے ماں دے بھی ہونا اعتبار نہیں سکتے جنہ بطول دے بابے دے اعتبار کر پار نہیں سکتے, جنہ بطول دے بابے دے اعتبار کرتے سن. یہ مطلب ایک بندہ
میں ایسا تاریخ جو پڑھیا جنہوں حضور نے آکھا تو زنیم ہے، میں نو خبر آئی ہے تو زنیم ہے. زنیم آندے نے حرام زادے نو. حد ہو گئی اپنی ماں کو جا کے کہنے لگا اماں ابا میرا کون ہے؟ ہو سکے جڑا میں دسیا ہوئی ہو سکے پھر وہ نہیں ہو صحیح دس صحیح دس. تمہیں پتا ہے جدوں ایک بی بی اس قسم کی جدوں اکھڑ دی ہے نا پھر وہ گلاں بڑی عجیب کرتی رابا ہو سکا میں تینوں دسیا تیرا پیو ہے تو کتوں بک کی کرنا پیا میں اتری جھوٹھی ہو گئی. یہ جھوٹیاں بھی ہوں تو پھر بھی آخر میں پھر اتری جھوٹھی ہوں. چلو پھر جھوٹھی تو جھوٹھی سے جدو اس آخیا نا میں اتری جھوٹھی ہو گئی ہوں جڑا اس جواب دیتا وہ کمال. اس آخیا اما تیرے ورگیاں جنیاں نے وہ ساریاں جھوٹیاں ہو سکتی ہیں جس مینو حرام دا آخیا اس کدی جھوٹ نہیں. صادق ہے وہ امین ہے وہ محمد ہے اسی نبی منیے یا نہ منی. لو جی ہن ساڈا قصور سن لو ہن ساڈا قصور سن لو مہربانو شکریہ. قصور ساڈا یار نہ توحید کمزور ہے نہ عقیدہ نبوت کمزور ہے نہ رسالت و امامت و خلافت کمزور ہے نہ قیامت دا عقیدہ ساڈا کمزور ہے. خدا دی قسم کمال اسی عقیدے رکھنے ہاں. او جے ساڈا جڑا تیری نظر چ قصور ہے او رہنے وہ تو اسی باز نہیں آ سکتے. حضرات گرامی ہم شجرے بتانے والوں کو امام مانتے ہیں پوچھنے والوں کو امام. شکریہ مہربانی. یہ مطلب ہے پہلی شک مکمل ہوئی پہلی شک مکمل ہو گئی. پہلی شک یہ سی کہ امام ہادی ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے ہدایت لیتا نہیں وہ اے ہی نہیں انشاءاللہ میرٹ تے پورے اتر. دوسری شک سی امام صابر ہوتا ہے وہ دے بس ایک آج پڑھی ہے یارا وہ بھی آج پڑھی ہے نا ایک صابر دی تشریح غلط ہوئی ہے پہلا وہ ٹھیک کر لی. ساڈا ایک پنڈ بھرا سی میرا لگتا برادری چ سائیکلوں کی دکان سی. وہ جہاں بندہ سائیکل بنوان ہوتا سی دو چار چیزاں سائیکل واسطے ہوندیاں سن ایک تھوڑی ایک پلاس ایک پانا ایک ہوندی سی اج کر کے دو چار نا چار پانچ کڑیاں بنیاں ہوندیاں ہاں چھوٹے موٹے قابلے کھل جاندے سن ایڈی کو پتری جی ہوندی سی تے ایک جہد نال ٹائر کھول دے تمہیں پتا وہ ایکسل نو چت کے بنایا ہوندا سی. چلو وہ یارا ایکسل نو ایک پاسے چت کے تو ٹائر کھول دے سن. ہاں وہ دو چار پانچ سارے اوزار ہوندے سن تے سائیکل بنوان کو بندہ آ جاندا سی نا وہ پہلے اپنے اوزار بنان لگ پہ تھوڑی بھی خراب سنی بھی خراب پیچکس دا منہ خراب انہاں آکھنا پا امید تیرے کوئی سائیکل ٹھیک کرانے تو پہلے اپنے اوزار ٹھیک کرن لگ پہ. ایک مصیبت ہے پہلے صابر دا ترجمہ تے ٹھیک کر لے پھر پسند کہ بھئی امام صابر کیسا ہوتا ہے. اتنے سارا صبر دا ترجمہ ہی خراب ہو گیا پہلے اوزار ٹھیک کرنے پینے. اتنے صبر دا ایک ہی ترجمہ ہے تسی پھر کے ویکھ لو جتھے فوتگی ہو جائے گی لوگ روندے ہون گے اتھے مولوی آ کے آکھے گا صبر کر. مہربانی تہاڈا کی خیال ہے میں اس معاشرے دے وچوں اٹھ گیا اس معاشرے دا بندہ میں تاں معاشرتی علوم مینوں آوندا میں تاں گلاں کر. ایتھے صبر دا اینا ہی لوکاں نوں پتہ ہے کہ جدوں کوئی رویا انہوں کی آکھیا صبر کر. یہ دا مطلب ہے مولوی کر کر گل تماشڑی ہے کہ جڑا روے وہ بے صبرا ہو. سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ. جڑا روے وہ بے صبرا ہوندا تے جڑا نہ روے وہ صبر والا ہوندا ہے. ہار گئے نے مولوی اس معاملے چ خدا دی قسم ہے. اگر رون والا بے صبرا ہوتا ہے تو جی میرا قرآن تے ہاتھ ادھر کوئی تے پاکستان چ بڑے بڑے علماء نے کوئی تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے مینوں دسے یہ جڑا یوسف دے غم چ اینا رویا سی اللہ انہوں صابر کیوں آ کیا قرآن جس رو رو کے اکھاں سفید کر دیا اینا تو کوئی اور رویا ہی نہیں. اور میں قرآن چو پڑھ دینا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ خوبصورت چیز صبر ہی ہے. یہ مطلب ہے صابر بھی سی عالم بھی سی تے روندہ بھی اینا سی. جدو اینا رون والا صابر ہو سکتا ہے اسی تے اینا رو ہی نہیں سکے آ جاتا. یہ مطلب ہے یہ معنی غلط یہ معنی غلط. وہ میں تو دس جناب نہید عباس صاحب تشریف فرما ہو گئے. لو جی شاہ جی ٹینشن مک گئی جی
نہیں میں پڑھ لو ہوں نہیں جی ہوں تو فون لو تو فارغ ہو گیا ہوں تھی فارغ ہو گیا کہ پچھلے آنے والے کا دسنا تاری یہ مہربانی ہے کہ تھی بندے آرے شارے لائی رکھ ادھر ادھر کھڑی تھی ادھر ادھر یہاں ادھر ادھر کھڑی ہے مولویاں کی ہو گئی ہے وہ تمہیں میں دسنا جی مجلس تو بندے روکنا ہو تو بندہ آتا ہے میری وہ تمہیں میں دسنا جی مجلس تو بندے روکنا ہو تو بندہ آتا ہے میلہ ویکھنا ہی وہ آتا میں نہیں کدی ویکھیا اتنے اڈے تے آویں نا تینوں میں بس وکھاواں جہی نویں آئی وہ ادھر ادھر کیوں کھڑتا ہے بندہ کتنے مجلس سے نہ آ جائے یہ جنیا مولوی آخیا نا روو نہ صبر کرو انہوں نے پتا ہے جی صبر کا معنی انہوں آ گیا نا انہوں امام لب جانا ہے شکریہ انہوں امام دی شناخت ہو جانی ہے میں پڑھنا جی سورہ مبارکہ آل عمران ہے جی میرا اتنے ہی مکا دینے فکر نہیں کرنی بدر 14 شہید ہوئے جنگ بدر کنے جی 14 صحابہ شہید ہوئے وہ جو شہادت کا مرتبہ پا گئے انہوں دے متعلق صحابہ نے حضور دے عرض کی تھی کہ انہوں بندیاں دے متعلق تے کچھ فرماؤ حضور نے فرمایا سونے دیا مجیاں تے بیٹھے نے تکیے پیچھے لگے نے جنت دا ماحول ہے حوراں جنت خدمت نے اور فروٹ ہر قسم دا موجود ہے پجے پرندے موجود نے شہد خالص ہے دودھ خالص ہے شراب خالص ہے موجی پے نے اگلی گل ہے موت دا خطرہ کوئی نہیں اگے موت ہی کوئی نہیں جڑی آنی سی وہ آ گئی جدو انہوں دیاں یہ عیش و عشرت اور آرام سنیا نا تے تمنا کرنے لگ پہ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑھے ساتھی چنگے رہنے چنگے ہی رہنے دیکھو جی کڈے شادہ حضور نے فرمایا تے متعلق میں یہ آج پڑھ دینا جدو بندے اگلا جتنے نبی کھلا رہا سی وہ تو اگے پیچھے ہو گئے آئے آئے اللہ فرمان دن سورہ مبارکہ آل عمران 142 نمبر آیت ام حسبتم ان تدخلوا الجنت تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل صدقہ جانا تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائیں گے وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ صبر میں بھی آزمائش نہ لے اور جنت میں بھی داخل کر دے یہ مطلب ہے 10 نہ اتنے صبر تک ہی مانے نہ اتنے کوئی مرے ہے نہ کوئی روندا ہے پیا ایک اور لوگ نے ایک جگہ چھٹ گئے نے اللہ فرماتا ہے ہم نے صابرین کو آزما لیا ہے پوری دنیا دے علماء نے ایتھے صبر دا معنی کیتا ہے جدھر مولوی اون نہیں دیندہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا صبر ہے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے امام کی یہ صفت ہے کہ وہ صابر ہوتا ہے صابر اسے کہتے ہیں جس کا کسی میدان میں 1 ملی میٹر بھی کٹ تو کٹ پیمانہ پہ دسنا پلانگ نہیں سینٹی میٹر بھی نہیں ملی میٹر چھوٹے تو چھوٹا پیمانہ جس کا کسی جنگ اور جہاد میں 1 ملی میٹر بھی قدم پیچھے نہ ہٹے وہ صابر ہوتا ہے ہون 10 بھائی علی دا کنوا نمبر ہونا چاہیے صدقہ جانا میدان جہاد جس ثبات قدم میرا خیال ہے ٹائم دئیے جی ناہید عباس صاحب تیسری شکل یقین سی شکریہ یقین سی یقین تے ایک 5 منٹ لگے یہ یقین بھی بیان کر دیں یہ جڑے بڑے آیت بلا پڑھنا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ اللہ فرماتا ہے میرا کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ وہ امانت میں خیانت کرے نبی ایسے نہیں ہوتے کہ شاید چھپا کے رکھ لیں ایسے نہیں ہوتے میرے عزیزو یہ واقعہ کی مودودی صاحب لکھ دینے جنگ ختم ہونے کئی جنگ ختم ہونے کے بعد جب پیغمبر مدینہ تشریف لائے تو پیغمبر نے ان لوگوں کو بلا لیا جو کل تشریف لے گئے تھے سن لیے تو سارے پیغمبر نے وہ بندے ساتھ لائے جڑے کل گئے سن انہوں نے بٹھا کے میرے پیغمبر نے اے لفظ نعم البدل کوئی نہیں نائی صاحب الحمدللہ شاعر بڑے اچھے نے نعم البدل لفظ ہوندے نے مترادف ایک دی بجائے دوجا دوجے دی بجائے تریجا معنی ایک ہی ہوندا ہے وہ جڑا بھج جانا ہے یا ٹر جانا ہے یا تھان چھڈ جانا ہے
ان کئی لفظ نے لیکن بہترین لفظ تشریف لے جانا ادب والا لفظ ہے ہوں اے پڑھے لکھے بندے تسی بیٹھے جی میں یقین کرو میں 7ویں 8ویں مجلس سے پیارنا پہ کوئی تے بندہ ایدہ میں مترادف دسے تاکہ میں ذرا بدل لما ذرا اچھا لفظ مل جائے بڑے لوگ نے تیانے کو گسائی نہ کرے اگے ساڑھے تے گستاخی دا بڑا الزام ہے ایدہ نیم البدل جی نہ حصہ میں نہیں لبا وہ فرماتے نے پیغمبر نے ان کو بلایا اور کل والی نافرمانی کی وجہ پوچھی کل والی یہ نافرمانی دا کو نیب البدل میں دسنا جی نہیں خیر ہوئے کہ بلا کل والی نافرمانی کی کھڑے رہے جنگ وہ ہے جو فتح ہو چکی ہے اب وہ ہے جو فتح ہو چکی ہے اب مال غنیمت تقسیم ہونے کے قریب سنا تو مشورہ دینا اور جن کو نبی پر امانت میں خیانت کا شک پڑ جائے وہ امامت کے قابل ہیں یا محمد امانت ہے جس کا سپرد کر کے چلا جائے میرے عزیزو جنہوں پورے مکے نو جدے تے یقین ہوئے انہوں مصطفیٰ آندے نے جدے تے مصطفیٰ نو یقین ہوئے انہوں مرتضی امام صاحب یقین ہوتا امام مسترب نہیں ہوتا وہ مطمئن ہوتا مطمئن کڈا مطمئن ساریاں شکاں کٹھیاں کرو صبر بھی حادی بھی اور یقین بھی انہاں کٹھیاں بیکھنا چاہتے ہو نا تے موسیٰ کاظم دے زندان تے نظر کو میں تو اپنے امام دا اے معیار بکھاواں اطمینان بکھاواں یقین بکھاواں حضرت یوسف نس کے زلیخا کو عزت بچائی سے بولو اب باہر آ گئے انہاں فاشا عورت بغداد دی پیجی ہے قید خانے دے اندر انہوں پیسے دیتے ہو سکا کوئی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں سی یہ شرافت کی ہوندی انہاں کہ اندر بڑھیں گے تو باروں بوا ماریں گے تو روڑا پا دیں گے اسی آ جائیں گے قتل کر دیں گے اللہ معافی دے گے الزام لا دیں گے فاشا عورت سی طوائف سی اے بی بی کون ہے نہیں تیرے اطمینان تو صدقے تیرے اے بی بی کون ہے نہیں تیرے اطمینان تو صدقے تیرے یقین تو صدقے ذیشان ادر جوادی فرمادن اسی وقت محمد کے بیٹے نے طے کر لیا تھا وہ نسل ابراہیم تھا میں نسل محمد ہوں اس نے بھاگ کر عزت بچائی تھی میرے پیر بندے رہے توق پڑا رہے ہاتھ بندے رہے میں بھاگوں گا نہیں تینوں شریف بنا کے نہ بھیجا تھا میں زہرا دا شریف بیٹا کیوں جدو انہاں آگے دروازہ کھولے اور تھے امام سجدے سن ایتھے بی بی سجدے سی انہاں دروازہ کھول کے انہوں ٹھوڑے مارنے شروع کی کہنے لگے تینوں نماز آؤں دی نہیں تو نماز نو جان دی نہیں تو سانو شرافت وکھانی تینوں سارا شہر جاندہ ہے نماز نو بنی ہے سارنا تو فراد کیتا ہے وعدہ تو کی کیتا سی ایڈی تو متقیہ ہے ہی نہیں ایڈی عبادت گزار تو تے سجدے چوپ انہاں کہا تیروں نماز آؤں دی نہیں چوپ اور تو کیڑی عبادت بھی کرنی ہے تیروں جاننے آسی پھر چوپ جدو ٹھوڑا ماریا نا ایک بندے نے وہ تو میرے امام فرمایا بولتی کیوں نہیں اٹھ کے کھڑی ہو گئی وہ دے لفظ سن کے نہ پیرا تھل زمین نکل گئی اس بی بی آکے میں تم جیسے نامحرموں سے کبھی گفتگو نہ کرتی اگر میرا امام مجھے اجازت میرے امام میں نو حکم کر دیتے ورنہ میں غیر محرم لڑکیوں بول رہا حیران ہو کے کہنے لگے تینوں ہی پتہ ہے محرم کنوں آندے تینوں ہی پتہ ہے نا محرم کنوں آندے ایک بندہ بولیا ہو سکیا سارا شہر تجھے جانتا ہے سارا شہر تجھے جانتا ہے واہ رے مومنہ واہ رے متقیہ نظر کرم نہ تقوی دے دیتا جدو نہ کہنا سارا شہر تجھے جانتا ہے ویسا کہ نہیں سارا شہر مجھے جانتا تھا اب مجھے تم بھی نہیں جانتے تینوں کی ہو سکا میں قتل ہونا ہے توڑے ہتھوں ہن میں آخری بیان بھی دینی ہے جھوٹ میں ان کی بول لفظ سننا
کہنے لگی میں نے لوگوں کو مناجات کرتے سنا، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے، جنہاں میں نے اپنے گھر بلایا وہ بھی شریف نہیں سن، اگر کائنات دا سب تو بڑا شریف میرے متھے لا دیتا ہی تو میں تیرے کو شرافت دی بھیک مانگنی۔ انہوں باب الہوائے جاندے ہوں اجازت لینے لگا، وہ میں ہر جگہ اج بیان کی تھی۔ دکھ ہے، دکھ تے ہزار بندہ کر ہی سکتا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے تے نیکی دا بدلہ نیکی ہوتی ہے۔ میں پوچھے دوستان پوچھے، میں ایک جان انہوں بی بی زینب نے جاری کی، بی بی پاک نے جاری کی، ملکہ شام نے جاری کی۔ یہ روایت میں نائٹ صاحب کو اجازت لگا 5 منٹ چ مکا دینا، ہے لمبی خدا کسی دن دروازہ کھولے تو میرا بار بینڈ دل کر۔ کہنے لگا یزید دور جائے گا تو میں کھولاں گا، تو شریف ہیں، میں زندان تے شرافت پہ پڑھنا۔ کہنے لگا تو شریف ہے، میرے مولا فرما شریف ہوں۔ پہلا جملہ ہی میرا دل کھا گیا۔ کہنے لگا میں بڑے چر دا ایتھے ملازم ہاں، میں پہلا بندہ ویکھیا جڑا بھیناں نال قید۔ میرے مولا فرماتے ہیں وعدے تے پورا نہ ٹر جائے گا۔ کہنے لگا وعدہ میں کر لیا پر ہی کوئی دس اندر کون ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں جڑی دیوار نال ہاتھ لا حیران ہو کے کہنے لگا کون؟ فرمایا میری ماما بھی نال نے، پھپھیاں بھی نال نے، بہناں بھی نال نے، جنوں میں اماں آکھے میری پھپھی۔ دوجی آواز آئی، یہ دی حالت یہ ہوگی قبلہ میں پڑھیا کہ جوان سی، یقین کرو ضعیف ہو گئی، انہیں لفظاں نال کندھ نو ہاتھ لا کے ٹرن لگ پیا، اتنا ضعیف ہو گیا، اتنا اثر اس لیا کہ اندروں دوجی پھر آواز آئی درد۔ میرے مولا فرماتے نہیں میں انہوں اجازت دے دیتی ہے کہ